گدائے غوثِ اعظم میرا، گدائے غوثِ اعظم میرا، گدائے غوثِ اعظم میرا، گدائے غوثِ اعظم ہوں۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوثِ اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں گئے سہارا غوثِ اعظم کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام لے کر حاضر ہیں جس کا نام ہے پیارے بچے اور غوثِ اعظم، پیارے بچے اور غوثِ اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اس پیارے سے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ جی ہاں، اس پیارے سے پروگرام میں ہم غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق باتیں بھی سنتے ہیں، باتیں سنتے ہیں جی، الکا بات سنتے بھی ہیں، الکا بات یاد بھی کرتے ہیں، اور اس کے میننگز کو سمجھتے بھی ہیں، میننگز کو یاد بھی کرتے ہیں، اور ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں، اور ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی بھی ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل وقت مناسب پر وہ بھی تشریف لائیں گے، تو انشاءاللہ عز و جل ہم ان سے بھی اچھی اچھی باتیں سنیں گے اور سوال جواب بھی کریں گے۔ تو آپ رہیے گا ہمارے ساتھ آخر تک، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت ساری معلومات حاصل ہوگی۔ تو ہمیں معلومات حاصل ہوگی تو اس کو صرف سنبھال کے رکھنا ہے، اس پہ عمل بھی کرنا ہے، پر عمل بھی کرنا ہے۔ جی ہاں، اس پر عمل بھی کرنا ہے اور آگے دوسروں تک پہنچانا بھی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ جی ہاں پیارے بچوں، درود پاک کی فضیلت کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس سے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک اور سناؤں؟ درود پاک کی فضیلت سے سناتا ہوں۔ اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، بے شک دعا زمین اور آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے اور اس سے کوئی چیز اوپر کی طرف نہیں جاتی جب تک تم اپنے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھ لو۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے بچوں، جب ہم دعا شروع کریں تب بھی درود پاک پڑھنا چاہیے اور اولیاء کے صدقے سے دعا مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین کے صدقے سے دعائیں بھی مانگنی چاہیے، اصحاب کرام کے صدقے وسیلے سے مانگنی چاہیے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ہمیں دعائیں مانگنی چاہیے، نیک لوگوں کو صدقہ بھی دینا چاہیے، تو انشاءاللہ جلد دعائیں قبول بھی ہو جائیں گی۔ اور لاسٹ میں بھی ہم نے درود پاک پڑھنا ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ غوثِ اعظم پیر پیرا غوثِ اعظم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو اور برکتیں عطا فرمائے، آمین
آج کا سوال ہے کڈس مدنی چینل کے ناظرین سے. جی آج کا سوال ہے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار کا کلر کون سا ہے؟ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف کا کلر کون سا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار کا کلر کون سا ہے؟ پیارے بچوں بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے منقبت. غوث اعظم پیر پیرا غوث اعظم امداد کن امداد کن امداد کن امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن تیرے ہاتھ میں ہاتھ مت کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد امداد کن کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی سنے کون تیرے سوا غوث اعظم امداد کن امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ کے پیروں کے پیر، غوث اعظم دستگیر آپ ولیوں کے امیر، غوث اعظم دستگیر کاش میں بن جاؤں پیر غوث اعظم دستگیر تیری زلفوں کا اسیر. غوث اعظم دستگیر آ گئے منکر نکیر، غوث اعظم دستگیر ہو کرم اے میرے پیر، غوث اعظم دستگیر بخشوا دو میرے پیر. غوث اعظم دستگیر پیارا پیارا میرا پیر، غوث اعظم دستگیر دم دما دم دستگیر. غوث اعظم دستگیر میرا پیر میرا پیر، غوث اعظم دستگیر اچھا اچھا میرا پیر، غوث اعظم دستگیر عصمت والا میرا پیر، غوث اعظم دستگیر بے مثال و بے نظیر. غوث اعظم دستگیر سارے پیروں کے ہیں پیر، غوث اعظم دستگیر کون ہے میرا پیر؟ غوث اعظم غوث اعظم دستگیر، غوث اعظم دستگیر. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج کا سوال ہے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف کا جو گنبد ہے اس کا کلر کون سا ہے؟ پیارے بچوں بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے درس. غوث اعظم پیر پیرا غوث اعظم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. انشاءاللہ بات درس سنائیں گے ہمیں؟ جی چلیں سٹارٹ کر. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. درود شریف کی فضیلت ہمارے پیارے آقا مکی مدنی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے زیادہ قریب وہ ہوگا
جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ سبحان اللہ، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں، کیونکہ اس کی بہت سی برکتیں اور فضیلتیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک نے حدیث قدسی میں فرمایا، کس میں فرمایا؟ حدیث قدسی میں فرمایا، جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے میں اسے اعلان جنگ دیتا ہوں۔ یہ ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں اولیاء کرام کا مقام و مرتبہ، اولیاء کرام کی عزت، کہ جس بندے کے دل میں اولیاء کرام کی ذرہ برابر بھی دشمنی ہو، وہ بندہ کبھی اللہ پاک کا پسندیدہ بندہ نہیں بن سکتا۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ بندے کے دل میں اولیاء کرام کی دشمنی بھی ہو اور وہ اس دشمنی کے ساتھ ساتھ اللہ پاک کو راضی کرنے میں کامیاب بھی ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس دل میں اولیاء کی دشمنی ہو، اللہ پاک اسے اعلان جنگ فرماتا ہے، اور ایسے شخص کی دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے اور آخرت بھی برباد ہو کر رہ جاتی ہے۔ اللہ، پیارے بچوں، ہمارے پیارے غوث پاک رحمت اللہ علیہ تمام ولیوں کے سردار ہیں۔ آپ کی بھی یہی شان ہے۔ جس کسی نے بھی آپ کے ساتھ دشمنی رکھی، آپ کو تکلیف پہنچائی، اس کا انجام بہت خطرناک ہوا۔ بلکہ علامہ محمد بن یحییٰ حلبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ حضور پاک رحمت اللہ علیہ کی اولاد کو بھی اگر کسی نے تکلیف پہنچائی تو وہ خود بھی برباد ہوا اور اس کی اولاد بھی ہلاک ہو گئی۔ اللہ، شیخ احمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی اولاد میں سے ہیں۔ ایک بدبخت نے ایک مرتبہ انہیں سخت تکلیف پہنچائی۔ ابھی کچھ ہی ٹائم گزرا تھا کہ اللہ پاک نے اسے تباہ و برباد کر دیا، یہاں تک کہ اس کی اولاد میں سے کوئی بھی باقی نہ بچا۔ اللہ پاک نے اس کی نسل ہی مٹا ڈالی۔ اللہ پاک ہمیں اولیاء کرام کی بے ادبی کرنے اور ان کی دشمنی سے ہمیشہ محفوظ فرمائے۔ اللہ کرے کہ ہمارے دلوں میں ہمیشہ اولیاء کرام کی محبت جگمگاتی رہے۔ کاش اسی محبت میں زندہ رہیں، اسی میں مریں، قیامت کے دن اسی محبت کے ساتھ ہی اٹھیں اور اسی کے صدقے بلا حساب جنت میں داخل ہو جائیں۔ آمین۔ محفوظ صدا رکھنا شاہ بے ادبوں سے، محفوظ صدا رکھنا شاہ بے ادبوں سے، اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت کمال انداز میں آپ نے درس دیا۔ اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھے مدینے کی حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے شیر تو گھومے گا۔ غوث اعظم پیر پیرا، غوث اعظم۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ شیر تو گھومے گا؟ شیر یا شیر؟ شیر ہے، شیر تو گھومے گا، تو گھومے گا اسکرین پر۔ تو ٹیم اے سے بھی سوالات ہوں گے، ٹیم بی سے بھی سوال ہوں گے۔ چلے شیر گھومیں۔ اسٹاپ کر دیا انہوں نے۔ رضا والا جو شعر ہے نا، رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، مائک میں کہیے گا جی یہ شعر، رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا جی، رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث، تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث۔ ان کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ جی ٹیم بی کے لیے آپ ہے، ٹیم بی سے جی اسکرین میں شعر دکھائیں، شعر دکھائیں جی۔ اسٹاپ آپ مائک میں کہیے گا، اسٹاپ جی۔ کون سا والا تھا؟ یہ تھا گھوم پھر کر دیکھا جی، گھوم پھر کر دیکھا سب دروازے مجھ پر بند ہیں، گھوم پھر کر دیکھا سب دروازے مجھ پر بند ہیں، اب کدھر جاؤں شہ بغداد ہوتے آپ کے۔ سبحان اللہ، ان کا جواب درست ہے۔ غفران بھی شعر یہ اسٹاپ کریں گے، آپ نے پوچھنا ہے ان سے، صحیح ہے؟ یہ لیں آپ، چلیں ٹیم اے کے لیے دکھائیں جی، ٹیم اے کے ممبر کے لیے شعر دکھائیں جی۔
اسٹارٹ ہو چکا ہے، اسٹاپ. اسٹاپ کر دیا. جو ولی قبل تھے، یہاں یہ والا شعر پڑھ دیں آپ. جو چلیں آپ پڑھیں. پہلا مصرع بند. جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے. سب ادب رکھتے ہیں میرے آقا تیرا. فرحان بھی سی. سب ادب دل میں رکھتے ہیں میرے آقا تیرا. سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے. بالکل صحیح. نہیں صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. دوبارہ پڑھ دیں. سب ادب دل میں رکھتے ہیں میرے سب ادب رکھتے ہیں کچھ دل یہاں پہ میں میرے mistake. آقا تیرا. دوبارہ. سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. چلیں ٹیم بی کے ٹیم بی کے شعر دکھائیں. جی مائک میں آواز آنی چاہیے. اسٹاپ کی. یہ کیا پہلا ہی شعر ہے. چلیں آپ سنا دیں پہلا شعر. واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. چلیں ٹیم اے کے لیے دوبارہ. جی ٹیم اے. اسٹاپ. اسٹاپ. ہے میرے پیر لاسانی محی الدین والا شعر بتائیں. ہے میرے پیر لاسانی محی الدین جیلانی، نبی کی شمع نورانی محی الدین جیلانی. ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. چلیں ٹیم بی کے لیے. جی ٹیم بی. اسٹاپ. غوث اعظم متقی. آگے پڑھیں آپ. غوث اعظم متقی ہر آن میں. غوث اعظم متقی ہر آن میں، چھوڑا ماں کا دودھ بھی رمضان میں. سبحان اللہ. یہ متقی ہے، متقا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی دوبارہ پڑھ دیں. غوث اعظم متقی ہر آن میں، چھوڑا ماں کا دودھ بھی رمضان میں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. چلیں ٹیم اے کے لیے. ٹیم اے کے لیے شعر. جی اسٹاپ. اسٹاپ. نہ بھولو. نہ بھولوں بھول کر بھی یاد تیری، نہ یاد آئے کسی کی یاد یا غوث. سبحان اللہ. دوبارہ پڑھ دیں. دوبارہ. نہ بھولوں بھول کر بھی یاد تیری، نہ یاد آئے کسی کی یاد یا غوث. سبحان اللہ. جی ٹیم بی کے لیے. ٹیم بی. اسٹاپ. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ٹیم اے کے لیے دوبارہ غفران بھی آپ سے یہ شعر سنیں گے ہم. ٹھیک ہے جی. ٹیم اے کے لیے. اسٹاپ. تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے. تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ٹیم بی کے لیے. اسٹاپ. میٹ گئے. جی سنا. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اچھا، last اعداء ہے یہ. تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. سبحان اللہ. ٹیم اے ٹیم بی دونوں برابر برابر. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. جی خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا. ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. واہ. اگر یہ بھی شعر سنا دیں. تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے. یہ سنا دیں. تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم. امداد کن امداد کن امداد کن. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. پیارے بچوں بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے
5 میں سے 3. غوث اعظم پیر پیرا غوث اعظم. پیارے بچوں یہ ایکٹیویٹی ہے جس کا نام ہے 5 میں سے 3. جی ٹیم اے سے بھی ایک پلیئر آئیں گے اور ٹیم بی سے بھی. تو ٹیم اے سے پہلے کون آ رہے ہیں؟ احمد رضا بھائی آپ آئیں گے؟ چلیں پھر آ جائیں. آپ کے پاس ہے 5 آپشنز. ان میں سے آپ 3 باکسز کھلوائیں گے اور تینوں میں سے ایک ایک چیٹ نکلوائیں گے اور اس پہ جو سوال ہوگا وہ آپ کو پھر پتا چلے گا سوال کیا ہے. ٹھیک ہے چلیں پہلے کون سا مائک دے دیں ان کو, میں کھول دیتا ہوں, ٹینشن کی کوئی بات نہیں ہے. جی مائک دیں. نمبر 2. نمبر 2. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیں تاریخ کے متعلق سوال ہوگا آپ سے. ایک پرچی نکال لیں آپ. ٹھیک ہے اس کو کھولیے گا نہیں ابھی. چلیں اب دوسرا باکس 4. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ربیع الاخر کے متعلق سوال ہوگا. ایک چیٹ یہاں سے بھی نکال لیں آپ, یہ آپ کھلوا چکے ہیں, اس کو بھی کھول دیتے ہیں. جی اب تیسرا باکس کھلوائیں. نمبر 1. نمبر 1. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شعر کے متعلق سوال ہوگا. جی 3 سوال آ گئے. چلیں پہلا کرتے ہیں شعر سے سوال کرتے ہیں. لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر. اس شعر کا دوسرا مصرع سنیں. لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر. آپ اپنی ٹیم سے لے سکتے ہیں مدد. ٹھیک ہے ٹیم والے مدد کر دیں ان کی. کسی کو آتے ہی شعر. لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر. چلیں اسحاق بھائی آپ ان کی ٹیم میں ہو جائیں, غفران بھی ان کی ٹیم میں ہو جائیں گے. اگر آپ کو بھی آتے تو آپ بھی بتا سکتے ہیں. چلیں تھوڑا بتا دوں. کیف تاری ہے, نہیں آ رہا. چلیں شعر ہے. لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر, کیف تاری ہے قلم پر سبز گنبد دیکھ کر. اللہ اکبر. یہ شعر آپ نہیں سنا پائے. چلے آپ ایک جواب نہیں دے پائے. اب ربیع الاخر کے متعلق سوال ہوگا. ربیع الاخر کے مہینے میں کن مشہور بزرگ کا عرس منایا جاتا ہے؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ. حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. اگلا سوال. ربیع الاخر کی کس تاریخ کو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس منایا جاتا ہے؟ مشکل ہو گیا. آپشن دوں 15, 16, 17 یا 18؟ 15. 15. سوچ لیں. جی پکی بات ہے. جی. چلیں 3 آپشن دیتا ہوں 16, 17, 18. 15. میں 3 آپشن دے رہا ہوں, ان میں سے بتا دیں 16, 17, 18. 15 نہیں ہے. دوبارہ سوال بتا دیتا ہوں. ربیع الاخر کی کس تاریخ کو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس منایا جاتا ہے؟ مشکل ہے تو آپشن دے دیتا ہوں 16, 17 یا 18. 16. آپ کا جواب غلط ہے. جواب ہے 18 تاریخ. اور آپ سے 2 مسٹیک ہو گئی. تشریف رکھیں. چلیں ٹیم بی سے کون آ رہے ہیں؟ آ جائیں آپ, آ جائیں. چلیں مائک دینے. جی 5. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا کے متعلق سوال ہوگا. ایک پرچی نکال لیں. چلیں بسم اللہ. جی اگلا کوئی. 2. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تاریخ کے متعلق سوال ہوگا. ایک رکھ دیں. اور تیسرا کوئی 4. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربیع الاخر کے متعلق سوال ہوگا. چلیں ربیع الاخر کے متعلق ایک سوال کرتے ہیں. ربیع الاخر کی کس تاریخ کو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس منایا جاتا ہے؟ ربیع الاخر کی کس تاریخ کو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس منایا جاتا ہے؟ 11 تاریخ. 11. جی ہاں 11 تاریخ کو. ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. چلیں اگلا سوال ہے. اس طرف دیکھیں نا. اگلا سوال ہے رجب شریف کی کس تاریخ کو معراج کا دن ہوتا ہے؟ 14. 14. سوچ لیں. جی دوبارہ سوال کرتا ہوں. رجب شریف کی کس تاریخ کو شب معراج ہوتی ہے یا معراج کا دن ہوتا ہے؟ 27. 27. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ.
چلے اگلا سوال ہے، علم میں اضافے کی دعا سنائیں۔ ربی زدنی علما۔ ربی زدنی علما، ان کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یہ سیگمنٹ بھی مکمل ہوا۔ تو پیارے بچوں اب کس سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے، لیکن پہلے کچھ کالس لیتے ہیں، پھر آگے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ چلے کچھ کالس چلاتے ہیں۔ میں ہوں محمد فراز اتاری کراچی سے۔ آج میں آپ کو منقبت غوث اعظم سناؤں گا۔ وہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، وہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، وہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم بالا تیرا، جزاک اللہ خیرا۔ آمین، جزاک اللہ خیرہ۔ غفران بھی پڑھ دیں اسے۔ واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم بالا تیرا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جی نیکسٹ۔ میرا نام خالد رضا اتاری ہے، میں صادق آواز سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کے سوال کا جواب نیلا دم دمادم دستگی غوث اعظم دستگی، آپ ہیں پیروں کے پیر غوث اعظم دستگی، میرا پیر غوث اعظم دستگی، آپ ہیں پیروں کے پیر غوث اعظم دستگیر۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جی ہمارے ساتھ وقار شاہ صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ خیریت سے حضور؟ پیارے بچے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے سنیں غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی باتیں۔ غوث اعظم پیر پیرا، غوث اعظم۔ جی پیارے بچوں جی باپو بولتے نہیں آپ کے بچے؟ موجود ہیں آپ یہاں پر، تو جواب تو دینا۔ پیارے بچوں، پروگرام کون سا ہے ہمارا؟ ماشاءاللہ۔ تو پیارے بچے کون ہیں اس میں؟ آپ ہیں بھائی۔ اور پیارے بچے وہ ہوتے ہیں جن سے بات کرے تو رپلائی دینا۔ کیوں بھائی؟ انزلہ نام تھا نا آپ کا؟ دیکھیں انزلہ کا ہم نے نام بھی یاد کر لیا۔ کل آئے تھے، حالانکہ ہم فرسٹ ٹائم، وہ مسکراتے رہتے، بات کرتے ہیں۔ کچھ بچے بات نہیں کرتے، کچھ شرماتے زیادہ ہیں، تو اتنا نہ شرمائیں۔ شرم اچھی چیز ہے، لیکن جو ضرورت کی بات ہوتی ہے وہ کرنی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، ہم سنا رہے ہیں آپ کو کہانی سنیں گے؟ اور یہ کہانی ہے سچی کہانی۔ کیسی کہانی؟ سچی کہانی۔ ادھر اسکرین پہ نہیں دیکھنا میرے بچے، ادھر دیکھنا، ادھر سے آواز آ رہی ہے، صحیح ہے؟ یہاں سے۔ تو یہ ہے ہمارے غوث پاک کی، کیونکہ پروگرام ہے پیارے بچے اور غوث پاک۔ اچھا، اب یہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کون ہیں؟ ولیوں کے سردار ہیں۔ ایک دفعہ نا یہ جا رہے تھے جمعے کے لیے، جمعے کی نماز کے لیے۔ جمعے کی نماز ہوتی ہے، جاتے نا تیار ہو کے خوب اچھے انداز سے، جانا بھی چاہیے۔ تو آپ جا رہے ہیں جمعے کی نماز کے لیے، اور ساتھ میں ایک اور بھی بزرگ موجود ہیں جن کا نام ہے عمر۔ کیا نام ہے؟ ایک تو وہ ہے نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ، مسلمانوں کے کون سے خلیفہ ہیں؟ دوسرے۔ ٹھیک ہے، وہ تو الگ ہے، ظاہر ہے۔ یہ غوث پاک کے ساتھ تھے، ٹھیک ہے، بزرگ جا رہے ہیں نماز
ہاں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے. اب ہوتا کیا ہے کہ جو بزرگ ہوتے ہیں نا ساتھ میں، ان کا نام عمر ہے، وہ سوچنے لگتے ہیں کہ یار ہر دفعہ جب میں ان کے ساتھ جاتا ہوں غوث پاک کے ساتھ، تو راستے کے اندر غوث پاک کو جب لوگ دیکھتے ہیں تو لوگوں کا انداز کیا ہوگا؟ اگر ہمیں کوئی اللہ کے ولی نظر آئیں، امیر اہل سنت نظر آ جائیں تو ہم کیا کریں گے؟ زیارت کریں گے. آپ ہی کریں گے لگ رہا، خالی حضرت کریں گے، باقی ہم سب کیا کریں گے؟ اور ہاتھ نہیں چومیں گے، جا کے ہاتھ چومتے نا بھائی برکت حاصل کرنے کے لیے. تو بھائی اتنی فیمس پرسنالٹی ہیں، ان کے قریب جانا چاہتے ہیں، تو جہاں غوث پاک ہو تو لوگ تو آئیں گے نہیں آئیں گے؟ لوگ تو آپ کی طرف آئیں گے. لیکن ہوتا کیا ہے، کوئی بھی نہیں آتا. آپ تو کہہ رہے تھے آئیں گے، کوئی آ نہیں رہا ہوتا. اب وہ سوچتے ہیں رہتے بھائی ہر دفعہ جاتا ہوں تو بہت لوگ آتے ہیں، اس دفعہ نہیں آ رہے تھے. ویسے آتے تھے لوگ، غوث پاک کو کون نہیں زیارت کرنا چاہے گا، کون نہیں آپ کی دست بوسی کرنا چاہے گا، یعنی کون ہاتھ نہیں چومنا چاہے گا. لیکن اس دفعہ لوگ نہیں آ رہے تھے تو یہ حیران ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں بنزلہ؟ ہاں حیران ہوتے ہیں کہ آ کیوں نہیں رہے. اچھا ابھی ان کے دل میں یہ بات آتی ہے. کہاں آتی ہے یہ بات؟ دل میں بات آتی ہے. کہتے کسی کو نہیں ہے. اور ساتھ موجود کون ہوتے ہیں؟ غوث پاک. آپ یہاں موجود ہیں یا نہیں ہیں یہ ہمیں آپ کے رپلائی سے پتہ چلے گا، کیونکہ بچے ہوتے تو یہاں ہیں لیکن دماغ کہیں اور گھوم رہا ہوتا ہے. کچھ بچوں کے تو انداز سے بھی صاف لگ رہا ہے کہ وہ اس وقت کہیں اور گھوم رہے ہیں، اپنی قمیضوں سے کھیل رہے ہیں، کوئی اپنے پرابلم میں ہیں وہ. خیر، تو اب ان کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ آج کوئی ملنے نہیں آ رہا. تو غوث پاک جو ساتھ میں موجود ہوتے ہیں نا، وہ ان کی طرف دیکھتے ہیں اور دیکھ کے مسکراتے ہیں، دیکھ کے مسکراتے ہیں. بس اتنا کرنا ہوتا ہے کہ اچانک اتنے سارے لوگ آ جاتے ہیں. سبحان اللہ. لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں، آ کے آپ کے ہاتھ چومنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ سے برکتیں لینا شروع ہو جاتے ہیں. اتنے آتے ہیں کہ ایک ہو جاتا ہے ہجوم. کیا ہو جاتا ہے؟ ہجوم، یعنی بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں. اب جب بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں تو یہ جو تھے جن کا نام تھا حضرت عمر، یہ پہلے کہاں تھے؟ غوث پاک کے ساتھ ساتھ. اب جب لوگ آ گئے تو یہ کہاں گئے؟ دور ہو گئے. پہلے لوگ آ گئے نا بھائی، سب ہاتھ چوم رہے ہیں، آپ کے پاس آ گئے تو یہ ہو گئے دور. اب یہ سوچ رہے ہیں ارے پہلے والا ہی صحیح تھا بھائی، پہلے والی حالت ہی صحیح تھی، ساتھ ساتھ تو چلنے کو مل رہا تھا نا. اب تو اتنے سارے لوگ آ گئے کہ میں قریب بھی نہیں چل پا رہا اور میں دور ہو گیا. اب یہ بات پھر کہاں آئی حضرت عمر کے؟ کہاں آئی تھی؟ انہوں نے کسی کو بولا نہیں تھا. لیکن پھر غوث پاک ان کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا عمر تم نہیں جانتے کہ لوگوں کے دل ہماری مٹھی میں ہیں. ہاں، لوگوں کے دل ہماری مٹھی میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی چیز ہوتی ہے، پیسے ویسے ہوتے ہیں. اور غوث پاک کیا ہے؟ لوگوں کے دل آپ کی مٹھی میں ہیں. آپ فرماتے ہیں ہم چاہیں تو قریب کر لیں، چاہے تو دور کر دیں. تمہیں نے تو خواہش کی تھی کہ لوگ کیوں نہیں آ رہے، لو بھائی لوگ آ گئے. تو مطلب پہلے جو لوگ نہیں آ رہے تھے وہ بھی غوث پاک کی مرضی سے ہو رہا تھا، اور جب لوگ آ گئے تو یہ بھی غوث پاک کی مرضی سے ہو گیا. اور ایک اور بات کیا پتہ چلی؟ اب کون بتائے گا اس واقعے سے کیا بات پتہ چلی؟ کون بتائے گا؟ اب یہ بچے دیکھتے ہیں کتنے آپ کے بچے. حسان بھائی کتنا ٹرین کیا آپ نے؟ میں تو اتنی دیر میں آیا ہوں. میں بتا دوں گا. نہیں ہم آپ سے پوچھیں گے نہیں کہ یہ بتائیں نا بھائی. ایک تو دیکھیں غوث پاک کی شان پتہ چلی کہ وہ اپنی مرضی سے لوگوں کو ہینڈل کرتے تھے. بظاہر تو کچھ نہیں نظر آ رہا نا، لیکن آپ نے چاہا لوگ آئیں تو آ گئے، چاہا نہیں آئے تو نہیں آئے. اور ایک اور بات بھی ہوئی تھی، میں نے بڑی توجہ بھی دلائی ہے، تھوڑے بڑے بچے بھی ہیں ان کو تو توجہ کرنی چاہیے، کہ حضرت عمر کے دل میں بات آئی، انہوں نے کسی کو کچھ بولا نہیں. لیکن ہمارے غوث پاک نے کیا کیا؟ دل کا حال جان لیا. اور آپ نے بول دیا، وہ نہیں بول رہے. دل کا حال جان لیا. بھئی آپ کے دل میں اس وقت کیا ہے مجھے پتا چل رہا ہے؟ نہیں. آپ سوچ رہے ہیں بس جلدی سے پروگرام ختم ہو جائے ہم جائیں، یہ مجھے پتا نہیں چل رہا، بالکل بھی نہیں چل رہا. ایسی آئیڈیا سے کہہ رہا ہوں میں بات. تو آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے وہ ہمیں پتا نہیں ہوتا، کسی کو بھی پتا نہیں ہوتا. اور کوئی ہو سکتا ہے سوچ رہا ہے یار مجھے پتا ہے یہ بولنا چاہیے کہ
لیکن بول نہیں رہے، تو یہ بھی ہمیں نہیں پتہ چل رہا. خیر، لیکن غوث پاک کو دل کی بات پتہ چل گئی، اور کس انداز سے آپ نے عمل کیا تو غوث پاک کی شان بھی پتہ چلی، اور یہ پتہ چلا کہ جو اللہ پاک کے ولی ہوتے ہیں، اللہ پاک کے ہاں، ان کو اللہ پاک کی عطا سے، اللہ پاک کی عطا سے، عطا مینز اللہ پاک دیتا ہے انہیں. کون دیتا ہے یہ صلاحیت؟ ہاں، اللہ پاک انہیں یہ صلاحیت دیتا ہے کہ وہ دلوں کی بات بھی جان لیتے ہیں، جو زبان پہ نہیں آیا وہ بھی انہیں پتہ چل جاتا ہے. جی بھائی احسان. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، وقار شاہ نے بہت اچھی بات بتائی، ہمیں واقعہ بھی سنایا. چلیں کچھ کال کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. میرا نام حمزہ ہے. غوث پاک کے گنبد کا رنگ بلو ہے. جی ہاں، ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. جی نیکسٹ. میں ہوں فاطمہ سے میں آج آپ کو منقبت سناؤں گی. یہ دل جیگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم قدم غوث اعظم. آپ ولیوں کے امیر غوث اعظم دستگیر، میرا پیر تیرا پیر غوث اعظم دستگیر، آپ پیروں کے پیر غوث اعظم دستگیر، کاش میں بن جاؤں پیر غوث اعظم دستگیر، تیری زلفوں کا اسیر غوث اعظم دستگیر، غوث اعظم دستگیر، غوث اعظم دستگیر. جزاک اللہ خیرا. آمین. جزاک اللہ خیرہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے آپ کے سوال اور بڑوں کے جوابات. غوث اعظم پیر پیرا غوث اعظم. کوئی لایا سوال؟ آپ لائیں؟ ارے واہ بھائی، کون لایا سوال؟ مائک دو بھائی، مائک دو بھائی. غوث اعظم کون سے شہر میں تھے؟ غوث اعظم کون سے شہر میں تھے؟ مطلب اچھا، آپ کی دیکھیں ولادت ہوئی تھی، ولادت سمجھتے ہیں؟ یعنی آپ کی برتھ، پیدائش آپ کی کہاں ہوئی ہے؟ کہاں پیدا ہوئے ہیں؟ کس شہر میں؟ نہیں پتا؟ کراچی میں رہتے ہیں نا آپ؟ کہاں رہتے ہیں ابھی؟ ہیں کس سٹی میں؟ یہ بھی نہیں پتا بھائی؟ کس کو پتا ہے کون سا سٹی ہے یہ؟ کراچی. اتنے ساروں کو پتا ہے. ہاں بھائی، اور کیا بتا رہے؟ پیدا کہاں ہوئے ہیں آپ؟ کراچی میں نہیں ہوئے، کہیں اور ہوئے ہیں؟ بہت پتا ہے. نہیں پتا؟ چل پتا ہے کیا کہاں ہوئے ہیں؟ کراچی میں. ہاں، تو اتنی دیر میں پتا چلا کیا؟ جی، تو آپ کی جیسے پیدائش ہوئی کراچی میں نا، تو ہمارے غوث پاک کی پیدائش ہوئی تھی، ولادت آپ کی برتھ ہوئی تھی جیلان میں. کہاں ہوئی تھی؟ جیلان میں. یہ بھی ایک شہر ہے، ٹھیک ہے، شہر کہہ لیجئے، قصبہ کہہ لیجئے، علاقہ کہہ لیجئے. تو یہ بغداد ہے نا، بغداد اس کے پاس تھا، اس کے پاس تھوڑا دور پر، پاس کہہ لیجئے، دور کہہ لیجئے، بدل قریبی تھا. تو پھر یہاں سے آپ پڑھنے کے لیے آئے تھے بغداد. کہاں آئے تھے؟ ہاں، بغداد. اور یہ کس ملک میں ہے بغداد؟ ملک عراق. ٹھیک ہے، عراق کنٹری ہے. ہمارا کنٹری کون سا ہے؟ پاکستان. اسی طرح ایک کنٹری ہے عراق، تو اس کا ایک سٹی ہے بغداد. اور غوث پاک کہاں سے آئے تھے؟ جیلان سے. کہاں آئے تھے؟ بغداد. پھر آپ وہیں پر رہے، پڑھا بھی آپ نے، بڑی عبادتیں بھی کیں، لوگوں کو بھی نیکی کی دعوت دی. اور پھر آپ کا مزار کہاں پر ہے؟ بغداد شریف کہیں گے نا، غوث پاک سے نسبت ہو گئی. ٹھیک ہے، تو بغداد شریف میں آپ کا مزار بھی ہے. ٹھیک ہے بھائی انزلہ بھائی، کیا بتایا ہم نے آپ کو؟ غوث پاک کہاں پیدا ہوئے؟ سوال کیا، جواب غائب. جیلان میں. کہاں؟ جیلان میں. ہاں، پتہ چل گیا. اچھا بھائی، یہ برابر والے کو دیں ہم مائک، ایسا کریں. آپ بھی مسکرا رہے ہیں نا، ماشاءاللہ. تو پھر جیلان سے کہاں آئے تھے ہمارے غوث پاک؟ بغداد میں. زبردست. اب ادھر دے دیں مائک، رائٹ ہینڈ سے پہنچا دیں کونے والے بچے کو، کونے والے چھوٹے بچے کو. ہاں جی، مائک آ گیا آپ کے پاس. ارے لے لو بھائی، لے لو، لے لو. اچھا چلے ایسے ہی بتا، مائک آگے کر دیں. ان کے نام کیا آپ کا؟ یاسر. زور سے. یاسر. مائک کیا کہتا ہے آپ کو؟ مائک سے الرجی ہے کوئی؟ کرنٹ مارتا؟ نہیں. کہاں سے آئے؟ کچھ باتیں کر لیں ہم سے؟ نہیں کریں گے؟ ناراض ہیں؟
چلیں بھائی وہ تو کچھ بھی بولنے کو تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی. تو غوث پاک کا پھر مزار کہاں پر ہے یہ کوئی بتائے گا؟ بغداد شریف میں. ہم ہی بتا دیتے کہاں ہے؟ بغداد شریف. ٹھیک ہے چلیں ہو گیا بھائی جواب. صحیح ہے ابھی ذہن میں رکھنا ہے. جی ایک اور جواب چل رہا ہے. مائک دے ان کو. جواب چل رہا ہے. جواب چل رہا ہے. کیا جواب چل رہا ہے آپ کے پاس؟ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ. ہاں صحیح ہے صحیح ہے. ہاں گنبد کا کلر کیا تھا؟ اور یہ بھی آپ ہم سے پوچھیں گے. یہ تو آپ نے نہیں پوچھا. ہاں بھائی یہ نیلا تھا. صحیح ہے. اور ایک اور سوال نہیں آ رہا. اور سوال چل رہا ہے کوئی؟ اگر چل رہا ہے تو پوچھ لیں مسئلہ نہیں ہے. کوئی نیا آیا ہو تو نہیں. اچھا جواب چل رہا ہے. جواب بھی نہیں چل رہا. جی اور کوئی سوال کریں گے؟ چلیں بھائی. جی اور کوئی سوال؟ یہ تو ختم ہو گیا بھائی. بس ایک ہی سوال کرنا ہے. انہی کے پاس ہوگا میرا خیال ہے. کچھ چل رہا ہوگا ان کے پاس. ان کے پاس چل رہا تھا ان کو معلوم. ویٹ کر لیں اتنی دیر کے لیے. جی اور کوئی سوال؟ ہاں بھائی. چلے بھائی پھر ہم کریں سوال. جی ہم کرتے ہیں ہے نا. اب تو آپ ہی نہیں کر رہے تو ہم کریں گے. تو ابھی ہم جو ہے یہ ربیع الاخر کے مہینے میں کیا مناتے ہیں؟ 11ویں شریف. اچھا 11ویں شریف یعنی جو اس مہینے کی 11 تاریخ کو ہوتی ہے اس کو غوث پاک کا وصال ہوا تھا, انتقال ہوا تھا. تو نسبت سے اس تاریخ کو ہم محفلیں سجاتے ہیں, ذکر کرتے ہیں, آپ کا اچھے کام کرتے ہیں, ایصال ثواب کرتے ہیں. تو بھائی اگر ربیع الاخر کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟ جمادی الاولیٰ آئے گا نا. ٹھیک ہے. یا جمادی الاول کہیں گے, اولیٰ کہیں گے, کیا کہیں گے بھائی حسن بھائی؟ ٹھیک ہے. تو اس کے اندر ہم کر سکتے نہیں کر سکتے 11ویں شریف؟ یہ کون بتائے گا؟ یا اس سے پہلے والا جو مہینہ گزرا ہے ربیع الاول, اس میں اگر 11ویں کرنا چاہیں تو ہوگی نہیں ہوگی؟ یہ کون بتائے گا؟ دے بھائی مائک دیں ادھر. سب سے پہلے انہوں نے ہاتھ اٹھایا ہے. 12 مہینے ہو سکتی ہے. جی 12 مہینے ہو سکتی 12 مہینے. جی سبحان اللہ. جواب درست ہے بھائی. اس مہینے کرنا ہی شرط نہیں ہے. اس مہینے کریں اچھی بات ہے. اور یہ تو یوں کہ بڑی 11ویں شریف ہوتی کہ خاص اس مہینے کی 11 تاریخ کو تو آپ کا وصال ہوا تھا. ویسے آپ کسی بھی مہینے کی کسی بھی تاریخ کو 11ویں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی. چلے یہ جواب ہو گیا. اب اور سوال ہم کرتے ہیں آپ سے. اور بھائی اچھا 11ویں شریف میں ہوتا کیا کیا یہ کون بتائے گا؟ کیا کرتے 11ویں؟ ناٹا پھر سے کیا کرتے ہیں اگر ذرا آسان کر دیا جائے؟ بھائی 11ویں مناتے ہیں ہم. کیسے مناتے ہیں؟ اس میں کیا کیا کرنا ہوتا ہے, کیا منانا ہوتا ہے؟ اس میں نئے گلاسز لیتے ہیں, نئی چپلیں پہنتے ہیں, کیا کرتے کیا ہیں, کیسے منائیں گے بھائی؟ دیں مائک دیں بھائی. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کو ایصال ثواب کرنا ہوتا ہے. کیا کرتے ہیں؟ ایصال ثواب. اچھا ٹھیک ہے. ایصال ثواب مینس آسان کریں تھوڑا, یعنی ثواب بھیجتے ہیں ان کو. جی ثواب. تو ثواب اب بھیجتے ہیں ہم. جیسے کھانا وغیرہ پکاتے ہیں, کوئی اچھی چیز بریانی وغیرہ ہے, تو ابھی اگر پیسے نہیں ہیں تو پھر کیا کریں بریانی بنانے کے, یا کوئی اور اچھی کھچڑا وغیرہ بنانے کے پیسے نہیں, پھر کیا کریں؟ 11 ٹافی بانٹ دیں. کیا کریں؟ ٹافی بسکٹ. ٹافی کے بھی پیسے نہیں ہیں. پھر جو گھر میں کھانا بنا اس کا ایصال ثواب کر کے. کئی سال گھر میں کھانا. چلے اور کون بتائے گا؟ نہیں گھر کا. ہاں بھائی اور بھی ہمت کر لیں یار. پیاری پیاری ہم باتیں ہی تو کر رہے ہیں. کچھ غلطی ہو جائے گی تو سیکھ ہی لیں گے. جی فاتحہ دے دیں. کیا کریں؟ درود شریف پڑھ لیں, فاتحہ دے دیں. درود شریف پڑھ لیں. ہاں ایسے بھی ہو سکتا ہے. درود شریف پڑھ لیں آپ. جو ہے جی انزلہ بھائی کو ہے ٹائم آپ کے پاس؟ ٹائم ختم ہو گیا. اب چلے آخری بات کر لیتے. تلاوت کر دیں. ہاں درود پاک پڑھ لیں. کچھ بھی نیکی کا کام کر کے ایصال ثواب کر سکتے ہیں. پیسے خرچ کرنا ضروری نہیں ہے. وہ تو اچھی بات ہے, نہیں تو کوئی بات نہیں. جی ماشاءاللہ. پیارے بچوں پروگرام کا وقت بھی اختتام پر پہنچا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. گدائے غوث اعظم میرا, گدائے غوث اعظم میرا, گدائے غوث اعظم میرا, گدائے غوث اعظم ہوں. خدا کے فضل سے ہم پر ہم ہے سایہ غوث اعظم کا. ہمیں دونوں جہاں میں گئے سہارا غوث اعظم کا. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا